بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مسلمان ہی صرف جنت میں جائیں گے یا غیر مسلم بھی جنت میں جا سکتے ہیں؟ یہ ان بہت سے سوالوں میں سے ایک سوال ہے کہ جو ایک جانب بہت اہم ہے اور دوسری جانب اس کا وہ جواب کہ جو مسلمانوں میں مشہور ہے وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، اور اس وجہ سے قرآن مجید اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں بعض ایسے شکوک اور سوالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے بعض دیانتدار اور ذہین لوگ دین کی تعلیمات کے قریب نہیں آتے۔ انہی سوالوں میں سے ایک سوال یہ ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں میں یہ بات جو مشہور ہو گئی کہ صرف مسلمان ہی جنت میں جائیں گے اور غیر مسلم جنت میں نہیں جائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ بات بار بار بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کی نگاہ میں بہت ناپسندیدہ ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثال کے طور پر سورہ البینہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا وہ سب سے بدترین مخلوقات ہیں، اولئک ہم شر البریہ، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ جو اہم سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا تمام غیر مسلم وہ ہیں کہ جن کو کہ ہم کافر کہہ سکتے ہیں؟ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ کافر وہ شخص ہوتا ہے کہ جو اللہ کے دین کے پیغام کو جان اور سمجھ لینے کے باوجود کسی نہ کسی ذاتی غرض کی وجہ سے، دنیاوی کسی طلب کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور پھر ڈھٹائی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے انکار کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ صحیح بات کو جاننے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اور رسول جب اس دنیا میں آتے اور اپنے قوموں کو جب وہ اللہ کا پیغام پیش کرتے تو ان عظیم ہستیوں کے پیغام پیش کرنے کے نتیجے میں اور اللہ کی طرف سے ان حالات کے پیدا ہو جانے کے نتیجے میں کہ جو پیغمبروں کے ساتھ اللہ تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں، بات اتنی واضح ہو جاتی کہ کسی سچائی کے تلاش کرنے والے انسان کے لیے یہ ممکن نہ رہتا کہ وہ ان کے پیغام کا انکار کریں۔ چنانچہ ایسے لوگ کہ جو پیغمبروں کے براہ راست پیغام کو ریسیو کرنے والے مخاطب بنتے، ان کو جب پیغام پہنچتا اور وہ انکار کرتے تو ان کو اللہ تعالیٰ کافر قرار دیتا ہے۔ لیکن قرآن مجید ہی سے یہ بات معلوم ہوتی ہے سورہ مائدہ کی ایک آیت سے کہ وہ لوگ کہ جو بظاہر مسلمان ہیں اور اللہ کے پیغام اور اس کے احکامات پر عمل اور نفاذ کے انکار پر تلے ہوئے ہیں، وہ اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، یہی لوگ کافر ہیں۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ کسی شخص کے بظاہر مسلمان قرار دینے کے نتیجے میں یہ لازم نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی صاحب ایمان اور مسلمان قرار پائے گا۔ وہاں جا کے یہ فیصلہ ہوگا کہ کس شخص نے سچائی کے ساتھ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے پیغام کو مانا اور کس نے اس کا انکار کیا۔ قرآن سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بہت سے وہ اہل کتاب کہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ سچے اور نیک لوگ ہیں، اور ان کی اللہ نے تعریف کی اور یہ بتایا کہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور میں دعا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ان میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جن کی ایمانداری کا یہ عالم ہے کہ اگر تم ان کو ڈھیروں خزانے دو امانت کے طور پر تو وہ تم کو پائی پائی ادا کر کے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں گے۔ قرآن مجید سے ایک اور بڑی دلچسپ اور عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ اگرچہ کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے پیغمبر تھے، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہودیوں نے
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے انکار کیا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بعض یہودیوں اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ یہ دیانتدار ہیں، اور یہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جو ان یہودیوں کی طرح ہیں کہ جو انکار کرنے والے ہٹ دھرم ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ وہ یہودی کہ جنہوں نے بظاہر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانا، ان کے بارے میں بھی قرآن مجید نے نرم گوشہ اور نرم الفاظ کو بیان کے ساتھ ان کو خطاب کیا اور ان کی تعریف کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ عین ممکن ہے کہ بعض اوقات ایک شخص کے جو دیانتدار ہو، جو سچائی پسند ہو، لیکن اس کے سامنے کسی پیغمبر کا پیغام صحیح طریقے سے نہیں پہنچا، اس وجہ سے وہ اس کو ماننے کی سعادت سے محروم ہو گیا، لیکن وہ اس کا انکار نہیں کرتا۔ وہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے اس بات کو جان لیا لیکن اس کے باوجود میں اس کے آگے ڈھٹائی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا۔ چنانچہ میری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے جن لوگوں کو اپنی کتاب میں کافر قرار دیا، وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا پیغام آیا اور انہوں نے اس کو اللہ کے طرف سے آنے کے باوجود، اللہ کی طرف سے آنے کی اس حقیقت کو جاننے کے باوجود کہ یہ اس کی جانب سے آ رہا ہے، انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ ایسے لوگ خدا کی نگاہ میں مجرم ہیں۔ باقی وہ لوگ کہ جن کو ابھی یہ بات صحیح طرح سے معلوم ہی نہیں ہوئی، ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرے گا کہ کیا واقعتاً وہ اس بات کو سمجھتے تھے اور اس وجہ سے وہ ماننے سے محروم رہے، یا انہوں نے جان بوجھ کر انکار کیا۔ یہ فیصلہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کے بارے میں کریں گے، چاہے وہ مسلمان ہوں، چاہے وہ غیر مسلم ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات کے سمجھنے اور اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔